بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ ہماری توحید سیریز کا تھرڈ لیسن ہے۔ یہ تھرڈ لیسن آج کا ہے توحید، اس کا لیسن کا نام ہی ہے توحید۔ یہ توحید کا ایک انٹروڈکٹری فیز ہے۔ انشاءاللہ پھر اس کا اگلا لیکچر جو آئے گا وہ توحید کے معنی پہ ہوگا۔ ابھی یہ انٹروڈکشن کے طور پہ توحید کو ہم پیش کر رہے ہیں، اور بہت اہم ایک طریقے سے اس میں توحید کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ توحید کا جو عہد ہم لوگ نے اللہ تعالیٰ سے لیا ہے اس کو پیش کیا گیا ہے، اور بہت ہی بہترین طریقے سے۔ اور آج تک میں نے کسی اسکالر کو نہیں دیکھا اس طریقے سے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے، پہلی بار ابو نور التقی کو دیکھا ہے۔ تو آج ہم اسی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جیسے توحید ہے جو وہ ورڈ آیا ہے وحدہ سے آیا ہے، یودہو سے آیا ہے، یا پھر توحیدن۔ تو وحدہ جو ہے وہاں سے یہ لفظ آیا، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کو ایک کر دینا، متحد کر دینا، جوڑ دینا۔ اور یہاں پہ ہم لوگ جب توحید کی بات کر رہے ہیں اس موضوع پہ، تو یہ اللہ کی نسبت سے بات ہو رہی ہے، یعنی توحید اللہ، جو کہ ہم بسم اللہ کے اندر جو کامل توحید ہے اس کا ایک لیکچر سب سے پہلے جو ہماری ویڈیو ہے یوٹیوب پہ اس پہ ڈال دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروعات کرتے ہیں۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر توحید پوری آ جاتی ہے آپ کی، اور توحید ایک عظیم موضوع ہے، اور اتنا زیادہ یہ سیریس میٹر ہے کہ یہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ چیز ضروری ہے، امپورٹنس اس کی اتنی ہے۔ اور کوئی آدمی توحید کے بدلے اپنی یہ دنیا کی زندگی اگر لے رہا ہے تو وہ بہت بے حد بڑے خسارے میں ہے۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں۔ اب اس کو توحید کا جو انٹروڈکٹری فیز ہے، جو عہد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو توحید کا عہد لیا ہے ہم نے، وہ 5 فیزز کے طور پہ یہاں پہ سمجھایا گیا ہے۔ پہلا فیز ہے پیدا ہونے سے پہلے، دوسرا ہے پیدا ہونے کے بعد، تیسرا ہے موت سے پہلے، چوتھا ہے قبر میں، اور پانچواں ہے جب اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوئی۔ تو یہ 5 فیزز میں اس توحید کے انٹروڈکشن کو اور امپورٹنس کو سمجھایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا، پیدا ہونے سے پہلے۔ جب پیدا ہم لوگ ہوئے تھے تو عالم ارواح میں ہماری روح بنا دی گئی تھی۔ ہمارے آدم علیہ السلام کا جو ایک جسم جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان سب سے بھی پہلے ہم لوگ کی روح بن چکی تھی۔ تو جب وہ روح عالم ارواح میں کھڑی کی گئی، اور پھر آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سارے لوگوں کو نکال کے کھڑا کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہم لوگ سے پوچھا، جو کہ ہم لوگ سے عہد لیا توحید کا، جو کہ اس آیت میں آ جاتا ہے کہ الاعراف کی آیت 172 میں یہ بات موجود ہے۔ اور جب ہم نے تمہیں آدم کی پیٹھ سے نکال کے سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا، ہم لوگوں نے کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ شہادت اس لیے لی گئی کہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو انجان تھے، ہم جانتے نہیں تھے۔ قرآن آیت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم لوگ کو وہاں پہ کھڑا کر کے ہم لوگ سے عہد لیا گیا توحید کے اوپر، اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے اوپر، جو کہ توحید الربوبیہ ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہوا، یہ واقعہ جو ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام الطبری جب اپنی تفسیر لکھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو عہد لیا وہ توحید کا عہد لیا، یہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں 3156 کہ جب تم آدم کی پیٹھ میں تھے، یعنی آدم کی پیٹھ سے جب نکالا گیا تھا، تب تم سے وہ بولا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ شریک نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے عہد لیا ہے، توحید کا عہد لیا، جب ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی حقوق ہیں ان کو دو اللہ تعالیٰ کو، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو اور شرک نہ کرو۔ تو یہ مسئلہ تھا ہمارا پیدا ہونے سے پہلے۔ اب آتے ہیں پیدا ہونے کے بعد۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو جب دنیا میں لایا
تو ہر ایک آدمی کو، ہر ایک بچے کو پیدا کیا فطرہ کے ساتھ، فطرہ کے ساتھ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرہ کی اسٹیٹ میں پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر فطرہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ الروم کی آیت 30 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فطرہ پہ رہو جس پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا، اور کوئی تبدیلی نہ لاؤ اللہ کے خلق میں۔ اب تفسیر الباسط میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے فطرہ پہ رہو، تو یہ اللہ کا فطرہ یہاں کا مطلب ہے دین اللہ، اللہ کا دین، اور اللہ کا دین ہے کیا؟ توحید۔ یہ یہاں پہ لکھا گیا ہے تفسیر الباسط۔ پھر اس کے بعد کہ کوئی تبدیلی نہ لاؤ اللہ کے خلق میں، یعنی اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہ لاؤ۔ اس اسٹیٹمنٹ میں ایک نفی ہو رہی ہے ایک چیز کی، اور ایک نہی ہو رہی ہے کہ اللہ کے دین کو چینج نہ کرو، اور کسی شرک سے، کفر سے، جو کہ اللہ کا دین ہے کیا؟ توحید ہے۔ تو ہم لوگ جو پیدا ہوئے تھے وہ فطرہ جو تھی وہ ہم لوگ کی توحید تھی، اس پہ ہم لوگ پیدا ہوئے تھے۔ ہم لوگ پیدا ہوئے تھے تو توحید کے عہد کے ساتھ ہی پیدا ہو گئے تھے، اور ہم کو ڈیمانڈ کیا گیا کہ توحید کے عہد پہ جڑے رہو، اور اس کو کسی چیز سے خراب نہ کرو، ریپلیس نہ کرو۔ کس چیز سے؟ شرک یا کفر سے۔ اللہ تعالیٰ نے الحجر کی آیت 99 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہارے اوپر الیقین نہ آ جائے۔ یہاں پہ تفسیر سمرقندی میں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید پہ جمی رہو جب تک کہ تمہارے اوپر الیقین نہ آ جائے۔ اور الیقین ہے کیا یہاں پہ؟ الیقین ہے موت۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی توحید پہ جمے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اب آتے ہیں الزاریات کے آیت 56 پہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا جن اور انسانوں کو بلکہ ہماری ورشپ عبادت کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو بنایا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ ابن عباس جب اس آیت کی تفسیر دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تاکہ وہ لوگ میری عبادت کر سکیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توحید رکھ سکیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپلفٹ کر سکیں، اس کو ہی اسٹیبلش کر سکیں۔ اب آتے ہیں تیسرے ہمارے اسٹیج پہ جو کہ ہے موت سے پہلے۔ یہ بھی بہت آسان سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، سب لوگ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ہو تو وہ توحید پہ ہو، کلمہ شہادت لیتے ہوئے ہو۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد اور ابو الحاکم کی ایک حدیث میں بتایا کہ جس کے بھی آخری ورڈز، آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنتی ہوگا، وہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو ہم لوگ تو یہ دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو توحید پہ موت دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جو ہے کلمہ شہادت والی موت دے۔ تو یہ ہے موت سے پہلے کا واقعہ۔ اب آتے ہیں چوتھے پہ جو کہ ہے قبر میں، یعنی موت آ گئی ہے آدمی پہ، اب قبر کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب ہم لوگ کا قبر میں ہم لوگ کو لٹایا جاتا ہے تو اس کے بعد ہی ہم لوگ سے جو سوالات ہوتے ہیں وہ سب توحید کے اوپر ہوتے ہیں، وہ توحید سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ جو 3 سوالات ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، اور اس انسان کے بارے میں جو تم پر بھیجا گیا، یہ انسان جو تمہارے پاس بھیجا گیا اس کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اسی طریقے کا ایک اور نریشن ہے جس میں کوشچن پوچھا جائے گا یہ قبر میں کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو وہ آنسر کرے گا، وہ آدمی آنسر کرے گا، ترمذی کی حدیث ہے، وہ آنسر کرے گا آدمی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور ان کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے عبادت کرنے لائق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غلام اور رسول ہیں۔ تو یہ جو کوشچنس یہ پوچھے جائیں گے یہ کوئی اکیڈمک کوشچن نہیں ہے، یہ کوئی تھیوریٹیکل کوشچن نہیں ہے کہ آدمی پوچھا اور آپ نے یاد کر لیا اور سنا دیا۔ یہ آدمی کی پوری زندگی میں اگر توحید ہی پر گزری ہوگی تو وہ آدمی آخرت میں اور اس قبر میں وہاں پہ جواب دے پائے گا۔ آدمی کی زندگی اگر توحید پہ نہیں گزری ہوگی اور وہ ہزاروں حدیث اس موضوع پہ یاد کر لے اور اس کو
ایسے یاد کر لے جیسے وہ نیند میں بھی بول سکتا ہے، لیکن وہ قبر میں وہ نہیں بول پائے گا، کیونکہ اس کی پوری زندگی توحید پہ نہیں گزری۔ اب آتے ہیں 5ویں اور آخری فیز میں، جب ہم لوگ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی انسانیت کی، تو اللہ تعالیٰ پھر سے توحید کے بارے میں پوچھے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے ہائیسٹ لیول کا، جو جہنم کا جو سب سے ہائی لیول ہے، ان کے اندر جو لوگ ہیں ان سے پوچھے گا، جو جہنمی ہیں ان سے پوچھے گا کہ اگر تم کو جو دنیا میں تمہارے پاس تھا، اگر ان سب کو تم کو یوز کرنے دیا جائے کہ تم اس کو دے کر اس کے بدلے میں اس جہنم سے نکل سکو، تو کیا تم دو گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس سے بھی آسان چیز تم سے مانگی تھی جب تم آدم کی پیٹھ میں تھے، تب سے میں نے ایک آسان چیز مانگی تھی کہ تم میرے ذات میں کسی کو شریک نہیں کرو اور شرک نہیں کرو اور میری ہی عبادت کرو۔ تو اتنی آسان سی چیز اللہ تعالیٰ نے مانگی تھی اور ہم اس میں نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے چیزیں اور اپنا جو ہے پورا 100% نہیں دے پا رہے ہیں اس میں۔ ہم توحید کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ہم توحید میں غلطیاں کر رہے ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں۔ اتنی آسان سی چیز اللہ تعالیٰ جب آدمی آخری اسٹیج میں پوچھے گا تو اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرے گا اس کو سب سے پہلی والی اسٹیج کے بارے میں، جب آپ کی روح بنی ہوئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا تھا، عہد کیا تھا، ان سے پوچھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ لوگ سے جب پوچھا جائے گا جو سب سے اوپری سطح پہ ہوں گے جہنم کے، ان لوگ سے پوچھا جائے گا کہ تم کچھ مطلب پوری دنیا کی جو چیزیں تمہارے پاس تھیں وہ دے سکو، تمہارا جو ویلتھ تھی، تمہارا جو شباب تھا، تمہاری خوبصورتی تھی، تمہارے بچے تھے، بیوی تھی، ماں باپ، جو بھی چیز ہوگی، کیا تم سب دو گے؟ سب دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اس طریقے کا شدید عذاب ہوگا وہ۔ اور یہ سب سے بھی آسان چیز تھی توحید، اللہ تعالیٰ کو سنگل آؤٹ کر کے ورشپ کرنا، لیکن ہم اس میں کمی کر رہے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اتنی آسان سے لیکن اتنی وزنی مسئلے کو ہم لوگ ہلکے میں لے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ 2 چیزیں بتائیے جو حقیقت ہے، یقین ہونا ہے، جو چیز ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی کسی کو شریک نہ مانتے ہوئے، نہ کرتے ہوئے، کسی کو شریک نہ کر رہا ہو اور وہ مر گیا اسی حالت میں، تو وہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ شریک کر رہا ہو، کسی کو شرک کر رہا ہو، تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں تو ہوں گی، اس کا حقیقت پتہ ہے۔ تو یہ جو ہے وزن ہے، وہ توحید کا وزن ہے۔ اور کوئی کتنا ہی بیوقوف ہوگا جو اس توحید کو چھوڑ کے دنیا کی چیزوں میں لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ٹاکا ڈالے گا، بہت خسارے کی زندگی ہوگی اس کی آخرت میں۔ تو قرآن کا جو مین تھیم ہے، قرآن کئی جگہوں پہ بات کرتا ہے حق اور باطل کے فرق کو، شرک اور توحید کے فرق کو، ان دونوں کی جھڑپ کو، ان دونوں کی مخالفت کی بات کرتا ہے۔ اہل التوحید اور اہل الشرک کے بارے میں بات کرتا ہے، ان کی مخالفت بات کرتا ہے اور ان کے بیچ کی نفرت کی بات کرتا ہے، اور یہ ہونی چاہیے۔ قرآن کا مین تھیم ہی ہے لا الہ الا اللہ، قرآن کا مین تھیم ہے توحید۔ اگر قرآن کو کہا جائے کہ ایک چیپٹر میں سمجھا دیا جائے تو وہی ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ جو ہے توحید کا وزن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو موت دے تو توحید پہ موت دے، زندگی دنیا کی زندگی جو ہم لوگ کی گزر رہی ہے وہ توحید پہ ہو، اور ہم لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی توحید پیش کر کے جنت حاصل کر سکیں۔ واللہ عالم بالصواب، والحمد للہ رب العالمین۔